صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں میری دھڑکنیں تیری تسبیح کریں سانسیں میری تیرے کلمے پڑھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنے الحاج چودھری تاصف حسین صدر میلاد کمیٹی چکسوالی، ان کے ساتھ قاری محمد یاسین صاحب اور پروفیسر سعید احمد غزنوی صاحب تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے معزز مہمان خطیب کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف جمیل نقشبندی صاحب تشریف لائے۔ میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد مظہر اقبال نقشبندی صاحب وہ آئیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ سبحان الله۔ صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رسول الله۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اور لوگ مفتی صاحب کھڑے مہمان پتہ چلا کہ واقعی لوگ بیداری نال بیٹھے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ لبیک لبیک یا رسول لبیک۔ آج کی خوشنود محفل و سلسلہ میلاد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوبصورت مسجد میں منعقد ہے۔ ہماری آج کی تقریب میں مہمان خصوصی اور خصوصی کتاب خطیب اسلام حضرت قبلہ مفتی محمد آصف جمیل صاحب زندہ شرف ہو، آپ کا کتاب ہے۔ آپ بڑے خوبصورت اور بڑی علمی اور فکری گفتگو فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ جتنی دیر آپ خطاب فرمائیں گے سامعین پوری توجہ سے سنیں گے اور سبحان اللہ سے آپ کو داد بھی دیں گے۔ آج کی محفل کی صدارت صدر مرکزی میلاد کمیٹی چکسوالی الحاج چودھری تاصف حسین صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ بہت سارے علماء حفاظ قراء یہاں پر موجود ہیں۔
سب قابل احترام ہیں، تمام سامعین، شرکاء، اور یہ ہمارا بھائی صبر شیراز ہے، اگر اس کا نام نہ لوں تو ہماری محفل کو بڑا کرنے میں اس کا بڑا کردار ہے، اور کسی بڑی محفل کو چھوٹا کرنے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے، اور امید ہے ہماری اس محفل کو یہ صبر شیراز بڑا چڑھا کر اپنے اس میڈیا کی زینت بنائے گا۔ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیا گیا ہے عارفانہ کلام کے لیے، تو ایک ایک دو شعر میں پڑھوں گا۔ اسم اپنے دی اسم اپنے دا شوق الہی ہر دم دیمی مینو وقت نزادے شوقاً در یاد کراں میں تینو تے اللہ ایک کر دیا جیوان وچ اللہ مر جان جان روح جسے وچ ہوئے تیرا اسم تے قلب منور کر دے میرا برکت اسم الہی جس والے تو سے غیر نہ دسے کائی الف آپ تو ہے کار ساز میرا، پاک ذات غریب نواز اللہ واحد لا شریک بے مثل مالک خالق خلق دا باج امباز اللہ تیرے در دے سیس نوان والا اوندا جگ دے وچ ممتاز اللہ تے نظر فضل احسان دے نال ویکھی عالم شادائج سنیاز اللہ تے ستان لڑ تسبیح پھری دل نہ پھرے ایک لینا تسبیح
پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے چلے کٹے پر کچھ نہ کھٹیا کی لینا چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دینا پاویں لال ہون کر کر کے اب کی بلا مفتی صاحب کا کتاب ہوگا، 2 شعر نعت کے میرے ساتھ آپ مل کے پڑھیں تاکہ محفل کا ذوق بنے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رکھے تو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رکھے تو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں کس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زارا کا وہ واقع ہے، حسنے بنانا ہے، ایک میری نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ درے زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، نسل مل کے پڑھیں، ہے نسل کریموں کی لجپال گرانا ہے، ایک میری نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ میں تو عاشق ہوں نبی کا، میں تو عاشق ہوں نبی کا، دل میں نبی کی یاد نے ڈیرا جما لیا، سارے غموں سے آپ کے غم نے بچا لیا، قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر، تو نے تو پتھروں کو بھی کلمہ بڑھا دیا، ویرانیاں نہ آئیں گی آنکھوں میں اب کبھی،
حسن ادا کی قسم اب میں تیرا تاخیر دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں خطیب کشمیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف جمیل صاحب دعائیں اور اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میلاد مصطفیٰ، جشن میلاد مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محبت سے سب حضرات مل کر یہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کی اشعار کے تاکہ ہم سب کی حاضری کر دیں۔ خود تاجدار کائنات نے حضرت شیخ سعدی سے سما فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا، نہ بس کی جان تو جہاں
فدا دو جہاں سے بھی نہیں بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بھلا انتہائی واجب الاحترام عظیم محترم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا اس پاک محفل میں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اس تقریب کی اور اس مقدس اور روحانی محفل کی صدارت امیر کارواں پیکر اخلاص و محبت جناب الحاج حاجی محمد قاسم صاحب، مرکزی میلاد کمیٹی چکسوائی کے صدر، یہ تقریباً یقین راجم نمبر شریف سے یہ تسلسل جاری ہے شیڈول کا، لیکن میرے بیٹھے بیٹھے دل میں یہ بات آئی کہ یہ شیڈول تو ہمارا ایک عارضی دنیا کا ہوتا ہے کہ 35 پروگراموں کا ہے، 40 کا ہے، لیکن بیٹھے بیٹھے دل میں یہ بات ایک عشق کی دنیا میں یہ جملہ آیا کہ انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی کے سانس سے آخری سانس تک کملی والے مصطفیٰ کے میلاد کے شیڈول جاری رہیں گے۔ یہ شیڈول ختم نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ وہ دعائیہ شعر میں ایک درخواست کروں گا، میں ایک طالب علم انتہائی ادب سے عرض کروں گا، میں میزبان مہمان بھی کون ہے، میں درخواست کرنا چاہتا ہوں اگر باہر کی آواز جاری ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا، چند لمحے ہیں، میں کوئی لمبا خطاب نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ میرے سامنے جو بچے بیٹھے ہیں، میں ایک عجیب منظر دیکھ رہا ہوں، ان پڑھوں کہ یہ دعا بھی کرتا ہے، یہ جو ان بچوں کی آبیاری کر رہے ہیں، اللہ ان ہمارے بڑوں کو سلامت رکھے۔ یہ بچوں کی آبیاری ہو رہی ہے جس طرح پودوں کی آبیاری ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، کیونکہ ہم سب کا ایک عقیدہ ہے، یہ سب ہمارا ایمان ہے۔ علامہ قبلہ پروفیسر سعید غزنوی صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ احمد رضا صاحب تشریف فرما ہیں، قاری اخلاق صاحب ہیں، محترم ساجد بھائی ہیں، قاری امام مسجد اعظم ابراہیم صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، علامہ مقبول صاحب ہیں، مولانا محمد مظہر صاحب ہیں، اور دیگر میرے قاری صاحب ہیں، دیگر بہت سے علماء بیٹھے ہیں۔ میں یہ بات ہم سب کا یہ ایمان ہے، میں اللہ کے گھر میں کھڑے کر جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے آقا حاضر و ناظر۔ علامہ بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ روئے زمین کے جس خطے پر بھی تاجدار کائنات کا ذکر ہو، تاجدار کائنات اپنے غلاموں کے ذکر کو سنتے بھی ہیں اور اپنے غلاموں کے چہروں کو پہچانتے بھی ہیں۔ اس لیے میں ادب سے ایک درخواست کروں گا کہ اگر آپ محبت سے، پیار سے آپ بیٹھے اور محبت سے اس تقریب کو سنیں، میں چند منٹوں میں اپنی بات کو مکمل کر دوں گا۔ آپ پیار سے سنیں گے، مجھے پیار سے سننے کا مزہ آئے گا۔ یہ میری کوشش ہوگی، چونکہ یہ 5 پیر بادشاہ کی بستی اور یہاں کے ماننے والوں کی بستی ہے اور یہاں کے سے محبت کرنے والوں کی یہ سرزمین ہے،
تو میں اسی چیز کو سامنے رکھ کر چند باتیں عرض کروں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. مہمان آگے تشریف لیں. باقی بھی حضرات تمام تشریف رکھیں. مہمان آگے چند لمحے بات ہوگی. ہم نے یہ میلاد النبی کا اصل مقصد کیا ہے، مدعا کیا ہے کہ جو رشتہ بارگاہ مصطفیٰ سے ہمارا کمزور ہے وہ رشتہ پھر کملی والے مصطفیٰ سے مضبوط ہو جائے. ہم اس بارگاہ کے صحیح معنوں میں غلام بن جائیں، عاشق بن جائیں. میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات سے میں آگے چل کر اپنے مضمون پر انتہائی اختصار سے بات کروں گا. یہاں حضرت نے سلطان العارفین کا کلام پڑھا. یہ بستی اور ریا کی ہے اور ہر اہل اللہ کے ہر بزرگ نے یہ میلاد النبی کی تقریب ہے. اور محترم محمد یاسین قادری صاحب تشریف فرمائے میزبان محفل ہیں اور دیگر اہل محلہ. ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے، بڑی مشہور شخصیت ہیں جن کا نام ہے حضرت سلطان باہو. حضرت سلطان باہو. کیونکہ میں نے کوئی زور وور لاغان کو تقریر نہیں کرنی کہ میں بڑی سادہ سی گفتگو آپ کے ساتھ کروں گا. جو مجھے بھی کچھ پتہ چلے بیان کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کچھ پتہ چلے میں بیان کر رہا ہوں بڑے سادہ سے انداز میں. آپ کھیت میں ہل چلا رہے ہیں اور درویشانہ لباس ہے کہ ہل چلا رہے ہیں کہ اچانک ایک بارات کا مدار ہوا اور باراتی وہ راستہ بھول چکے تھے. انہیں کوئی منزل اپنے جدھر جانا تھا وہ راستہ نہیں مل رہا تھا. انہوں نے کہا یار ہمارے سامنے ایک بابا ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہم نے فلاں مقام پر جانا ہے، ہمیں راستہ بتا دیجیے. جب آپ کے قریب گئے تو حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ کے قریب گئے تو آپ سے فرمانے کے بابا جی ہم نے فلاں شہر جانا ہے، آپ راستہ بھول گئے. پوچھا کس شہر؟ انہوں نے کہا ہم نے احمد پور جانا ہے. ہم نے احمد پور جانا ہے. آپ نے فرمایا راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ راستہ بتا دوں یا راستہ دکھا دوں؟ بتانے میں تو آسانی، ادھر جائیں گے مثلا آپ نے جانا ہے ڈوڈیال جانا ہے تو جی امیر آباد جائیں گے، پھر پر جاتا ہے ڈوڈیال ادھر جاتا ہے، آگے پلاو جائیں گے، پھر کولنی جاتا ہے. کیسا ایسے سمجھانا. آپ نے میں آپ کو بتا دوں یا دکھا دوں؟ نے کہا حضرت اگر ہمیں دکھا دیں تو ہماری منزل آسان ہو جائے گی، ہمارا رستہ آسان ہو جائے گا. آپ نے جب یہ فرمایا نے کہا آپ بتا دیں دکھا دیں. اب نظر آنکھیں بند کرو، اپنی نگاہوں کو بند کرو. جب انہوں نے نظریں بند کی چند لمحوں کے بعد حضرت نے فرمایا اپنی آنکھیں کھولو. جب آنکھیں کھولی تو سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. تاجدار کائنات کا روزہ اطہر نظر آ رہا ہے. آپ نے ہم تو ایک ہی احمد پور کو جانتے ہیں، ہم تو ایک ہی احمد کو جانتے ہیں. پوچھا دیا کہا بابا جی اب گلن دے بعد جوانیاں سانو پہلے کلمہ پڑھا کے اس گنبد خضرا دا غلام بنا دیا. حضرات بات یہ ہے علامہ نے کیا کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا لوح و قلم تیرے ہیں. اور دوسری بات میں یہ جو ابیاری کا لفظ استعمال کیا میں نے آپ کے سامنے، یہ بچوں کے نعرے لگانا، بچوں کا شریک ہونا، بڑوں کا شریک ہونا، میں ایک حدیث سے پاک اللہ ہر ایک کو اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ نبی پاک کی عزت اور ناموس کا پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بچوں کو دیکھ کر یہ میرے
دل میں حدیث پاک اور یہ خوبصورت اور وجدانی واقعہ حضرت ابی مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تاجدار کائنات نے کہ آقا علیہ السلام کے آخری آیات ظاہری کے اندر ایک فتنہ اٹھا مسلمہ کذاب کا، جس نے دعویٰ کیا کہ میں بھی نبی تو تاجدار کائنات نے حضرت حبیب بن زید کو ایک خط لے کر دے کر بھیجا اور فرمایا جو سے کہو کہ تم کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ وہ یہ پیغام لے کر گئے، جب وہاں پہنچے مسلمہ کذاب کے پاس، اس سے ملاقات ہوئی، اسے کہا کہ میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ اس نے اپنے لشکریوں کو کہا کہ جلدی اس سے پکڑو۔ جو بات آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں بچوں کی خوبصورتی اور یہ سارا ماحول دیکھ کر کریڈٹ تو بڑوں کو جاتا ہے، اساتذہ کو جاتا ہے۔ اس نے کہا ان کو پکڑو، اور ایک جلاد کو کہا کہ تم تلوار لے کر تلوار لائی، اور باقی حضرات کو کہا ان کو پکڑو اور کہو کہ اگر تم مسلمہ کہنے لگا معاذ اللہ کہ اگر تم میری گواہی نہ دے تو میں تیرے ٹکڑا کر دوں گا، تیرے اعضاء کو کاٹوں گا۔ لگا چلیا کہو جی گلا کر کہو جی باتیں کر رہا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میرے کملی والے مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں، اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس نے جلاد کو کہا کہ ان کا دایاں ہاتھ کاٹ۔ جب دایاں ہاتھ کاٹا تو کہنے لگا اب بتاؤ کہا تو کیسی باتیں کرتا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں کہ میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہے۔ اچھا اس کا ان کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ، دوسرا ہاتھ کٹوایا، پھر پوچھا، پھر بھی صحابی کا یہی نعرہ تھا، یہی آواز تھی۔ پھر کہنے لگا ان کا دایاں پاؤں کاٹو، پھر بایاں پاؤں کاٹو۔ جب 4 اعضاء کو کٹوا لیا تو مسلمہ کہنے لگا اب کیا کہتے ہو؟ آؤ چلیا میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ نے میرے آقا کو آخری نبی بنایا ہے۔ خاتم النبیین بنایا ہے۔ اب اس نے کہا ان کی زبان کاٹ دو، زبان کاٹی۔ اب زبان کاٹنے کے بعد پھر پوچھا تو آپ نے گردن ہلا کر اشارہ کیا چلیا تو نے زبان کاٹی ہے کہ یہ بات نہ کر سکے، سر ہلا کر بھی یہ کہا کہ میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہے۔ آپ کی گردن کو بھی کاٹا، آپ کو شہید کر دیا۔ خبر جب بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچی، جب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں یہ خبر سنی تو عائشہ یہ بات بڑے جملہ سننے والا ہے، حضرات علماء سب کی نظر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب پہنچی یہ بات بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ان کی والدہ کو خبر ملی۔ صحابی نے بتایا کہ آپ کے بیٹے حبیب بن زید کو شہید کر دیا گیا، مسلمان نے یہ کیا ہے، ایک ایک اس کو ہاتھ پاؤں زبان گردن ایک ایک حصے کو کاٹا ہے۔ ماں نے پوچھا جب وہ کاٹ رہا تھا کہیں اس کی زبان پر شکوہ تو نہیں آیا، کوئی آواز تو نہیں آئی؟ نہیں کوئی ایسی بات نہیں آئی، بلکہ وہ بڑی جرأت سے کہتا تھا کہ میرے آقا اللہ کے آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ ماں نے کہا تم گواہ ہو جا، میں نے اپنے بیٹے کو دودھ ہی اسی لیے پلا کر جوان کیا تھا کہ بیٹا جب زندگی کے اندر نبی کی عزت پر جان دینے کی بات ہے تو اپنی جان کو مصطفیٰ کی عزت پر قربان کر دینا، اپنے نبی کی محبت پر، اپنے نبی کی ختم نبوت پر اپنی جان کو قربان کر دینا۔ یہ وہ جام آپ پلا رہے ہیں کہ اپنی جان، بلکہ ایک اور بات میرے سامنے کہ رومیوں نے حضور کے ایک صحابی کو پکڑا، باتیں عشقی ہیں کہ اپنے نبی سے کوٹ کوٹ کر اور بازو پھیلا کر سینہ چوڑا کر کے اپنے نبی سے پیار کرو، قوت عشق سے اور بستمانہ کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اب جو جملہ وہ رومیوں نے حضور کے صحابی کو پکڑا، عیسائی بادشاہ کے سامنے لے گئے، کہنے لگا ہم ایک مسلمان کو پکڑ کر لائے، ہماری تاریخ کیا ہے
ہماری تاریخ یہ ہے، جب پکڑ کر لے گئے عیسائی بادشاہ کہنے لگا اگر تو اپنے نبی کا کلمہ چھوڑ دے تو میں تجھے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دوں گا، سلطنت کا آدھا حصہ دوں گا اگر تو کلمہ چھوڑ دے۔ اس نے پھر کہا چلیا کیسی بات کر رہا ہے تو کیسے جملہ کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی بھی دوں گا، یہ انعام و اکرام دوں گا۔ اور صحابی رسول کا جواب سنیں، اللہ اکبر کبیرہ، صحابی رسول کا جواب یہ تھا اولادا تو آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، اگر تو مجھے پوری سلطنت بھی دے دے، سلطنت کی ہر چیز میری ملکیت میں بھی کر دے تو میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنی نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہاں تو چاہے کہ کب پر بہت ہو جاتا ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ میں ایک بات آپ کی نوجوانوں کی نظر، یہ ذکر میلاد پر آپ نے بڑے علماء کے دلائل واقعات بڑا کچھ سنتے آ رہے ہیں، 18 روز ہو گئے ہیں عمر کے۔ میں حاجی صاحب کو اسی اجتماع کے اندر تاریخی میلاد کانفرنس جو چکسواری میں ہوئی اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ بڑی محنت سے سب کچھ ہوا اور یہ کریا میں بستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حضور کے ذکر کی محفل جاری ہے۔ میں آپ کی نظر ایک تاریخ کا بڑا خوبصورت واقعہ رکھنا چاہتا ہوں جس کو علامہ بدر الدین عینی نے عمدہ القاری میں شرح بخاری کے اندر نقل فرمایا اور شرف مصطفیٰ کتاب کو سامنے رکھ کر علامہ عینی نے اس واقعے کو نقل کیا۔ آپ کی نظر یہ واقعہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا میلاد آج کی بات نہیں ہے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس وقت سے جاری ہے جب سے کائنات ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، میرے مصطفیٰ کا ذکر اس وقت سے جاری ہے۔ اور میں بڑا خوبصورت کیونکہ بچے بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ بات بڑی خوبصورت ہے اور محدثین نے نقل کی ہے تاکہ سب کے ذہنوں میں آ جائے، جن نے سن رکھا ہے چلے ان کے لیے یہ بھی دہرائی ہو جائے گی۔ اور سب محدثین نے، دیگر بھی بہت سے محدثین نے یہ واقعہ نقل فرمایا، فرماتے ہیں کہ یہ بات، یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھنا کہ علماء سے سنتے ہیں کہ ہر نبی نے آ کر میرے آقا کی آمد کا تذکرہ کیا، حضور صلی السلام کی آمد کا ذکر بھی کیا، چرچا بھی کیا اور اپنی امت کو یہ بتایا کہ ہمارے بعد اللہ کے نبی نہیں، خاتم النبیین آئیں گے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، جو واقعہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ امام الانبیاء شیخ العالم پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت پاک سے پہلے، آپ علیہ السلام کی ولادت پاک سے پہلے علامہ عینی لکھتے ہیں 1000 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا تبع اول، بات ہماری بھی کہتے ہیں لیکن کتابوں میں تبع اول لکھا ہے۔ اور میں جہاں لے کر جانا چاہتا ہوں میرے آقا کی ولادت پاک سے پہلے میلاد پر ایک دلیل دینا چاہتا ہوں آپ کی نظر، اور آپ بچوں نے سب نے بڑی غور سے سننا ہے۔ تبع اول بادشاہ وقت تھا اور جس طرف رخ کرتا ملک کو فتح کر لیتا، ایک لشکر تیار کیا اس نے حرمین طیبین مکہ پاک آنے کے لیے، لشکر تیار کیا اور اس لشکر کے اندر جہاں بڑے بڑے لوگوں کو شریک کیا، وہاں 400 علماء جو بڑے اپنے زمانے کے بڑے بڑے علامہ تھے، علم کی دنیا کے بڑے نام تھے، 400 علماء کو اپنے قافلے میں شریک کیا اور یمن سے چلا جس شہر میں آتا اور شہر والے اس کے خوف کی وجہ سے اس کا احترام کرتے، اس کی تعظیم کرتے، اسے سلامیاں پیش کرتے، چلتے چلتے اب تبع اول عرب کعبہ میں داخل ہوا۔ جب وہاں پہنچا تو اس شہر والوں میں سے کسی نے نہ کوئی سلامی دی، نہ کوئی اسے عزت و تکریم کا درجہ دیا، کچھ بھی نہ دیا۔ اب تبع حیران ہے، یہ 1000 سال پہلے میرے آقا کی ولادت کے پاس سے پہلے اس نے سوچا کہ جس شہر سے گزرا ہر شخص نے مجھے تکریم سے عزت سے نوازا، مگر اس شہر میں آیا تو مجھے کسی نے عزت نہیں دی، کسی نے مجھے تکریم سے نہیں نوازا۔ اب وہ بڑا
اس حیرانگی میں اپنے کچھ لوگوں کو بلایا اور کہنے لگا مجھے یہاں عزت نہیں ملی. انہوں نے کہا بادشاہ یہ عرب کے لوگ ہیں, ان کا اپنا مزاج ہے, یہ ان کے ہاں ایک گھر ہے جس کا نام ہے کعبۃ اللہ, جس کا نام کیا ہے کعبۃ اللہ. یہ اس گھر کی عزت اور تکریم کرتے ہیں اور کسی کی تکریم نہیں کرتے. اس بادشاہ وقت نے تبا نے فوراً خیال کیا دل ہی دل میں, اگر یہ بات ہے تو معاذ اللہ میں کعبے کو بھی گراؤں گا اور مکے والے مردوں کو قتل کروں گا اور عورتوں کو قیدی بناؤں گا. استغفر اللہ. اس نے جب یہ جملہ دل ہی میں سوچا فوراً امر ربی سے وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا, اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا. اب اس کے ناک سے, اس کے منہ سے, اس کی کانوں سے بدبودار پانی جاری ہو گیا. استغفر اللہ, یعنی اس کے کان یعنی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا. اب کوئی شخص اس کے قریب نہیں آ رہا. اب آپس میں کلام ہے, گفتگو ہے, کیا کیا جب بڑے بڑے ڈاکٹر حکیموں نے کوشش کی مگر کہا کہ یہ کوئی زمینی تکلیف نہیں ہے, یہ کوئی زمینی بیماری نہیں ہے, یہ کوئی آسمانی امر ربی سے یہ آفت ہے. علماء بیٹھے میٹنگ کی, ان میں جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے کہا ایک بات ہے کہ جو بادشاہ سے کہو کہ میں تنہائی میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں, تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اب فیصلہ ہوا, بادشاہ نے اسے بلا لیا عالم دین کو اپنے قافلے کے. انہیں پوچھا بادشاہ کوئی دل کی بات بتا کہ تیرے دل میں کوئی خیال تو نہیں آیا, کوئی دل میں تیرے بات تو نہیں آئی. محبت سے کہیں سبحان اللہ. بڑی توجہ, جہاں میں لے کر جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا یہ خیال آیا. اس نے کہا بادشاہ اب اس مالک جو اس گھر کا ایک مالک ہے جو جس نے کائنات کو پیدا کیا ہے, تخلیق کیا ہے, اس لیے تو اس مالک سے معافی مانگ, اس رب سے معافی مانگ, تجھے شفا مل جائے گی. اس نے بیٹھے بیٹھے اس عالم کے سامنے اللہ سے معافی مانگی, رب نے اسے شفا عطا فرمائی. سبحان اللہ. اپنی برائی, اپنے دل کے اس گناہ کی بری سوچ کی, رب سے معافی مانگی, اللہ نے معاف کر دیا, بیماری ختم ہو گئی. اب اس طبا نے کیا کیا؟ اب یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو غلاف کا سسٹم شروع ہوا نا, سب سے پہلے طبا اول نے کعبے کے اوپر غلاف چڑھایا, سب سے پہلے, پھر اس کا طواف کیا, تکریم کی. اب وہاں کچھ دن ٹھہرنے کے بعد علماء لکھتے ہیں پھر وہاں سے قافلہ چلا اور آ کر یہ جو مدینہ پاک ہوئے زمین کے اوپر 1000 سال پہلے میرے آقا کی ولادت پاک سے پہلے آ کر یہاں انہوں نے قیام کیا. ایک چشمہ تھا, علماء امت نے لکھا, میں لکھتے ایک پانی کا فقط چشمہ تھا اور آبادی کا نام تک نہیں تھا دور دور تک. مگر یہ خبر ملی کہ انہیں کسی طرح کی اس جگہ کا نام یثرب ہے. خبر ملی کہ اس جگہ کا نام یثرب. ٹھہرے, اب جہاں سے بات سننے والی ہے. اب جب چند دن ٹھہر کر طبا اول نے کہا کہ قافلے والے تیار ہو جو. اعلان ہوا شام کو کہ صبح قافلہ واپس چلے گا, قافلہ واپس چلے گا. تو رات علماء نے یہ میٹنگ کی, اجلاس کیا. انہوں نے کہا 400 علماء نے یہ آپس میں گفتگو کی. انہوں نے کہا سنو, ہم مل کر بادشاہ سے یہ کہیں گے بادشاہ سلامت, تم جا سکتے ہو مگر ہم اس سرزمین سے نہیں جائیں گے, ہم اس سرزمین سے نہیں جائیں گے. انہوں نے فیصلہ کر دیا. صبح ہوئی, بادشاہ نے کہا قافلے والے چلو. 400 علماء نے اپنا فیصلہ سنا دیا. بادشاہ نے پوچھا کہتے ہیں کہاں ملا, کہاں یہ ذکر, یہ سب کچھ. اب 400 علماء نے میرے آقا کی ولادت پاک سے پہلے بادشاہ وقت طبا اول سے کہا بادشاہ سلامت, ہم نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے اور شریفوں میں پڑھا ہے کہ یہ وہ مقام ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ سب سے آخر میں اللہ کے نبی جن کا میلاد اور جن کی ولادت کعبے میں ہوگی
اور وہاں سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے۔ جو بات میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ولادت اور میلاد کعبے میں ہوگا اور پھر ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم اس اللہ کے آخری نبی کا انتظار کریں گے، اگر وہ ہمارے زمانے میں آ گئے تو اس نبی کا ہم میلاد منائیں گے، ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ تبا اول نے کیا کیا پھر سنیے۔ تبا اول نے اچھا اسی وقت اپنے رعایا کے لشکر کے جتنے لوگ تھے انہیں کہا کہ ایسا کرو فوری طور پر ان 400 علماء کے لیے مکان تیار کرو۔ علماء لکھتے ہیں 400 مکانات تیار کروائے، ان میں ایک مکان قبر سٹوری بنوایا، 400 مکان، اور پھر 400 علماء کی شادیاں بھی کروائی اس شخص نے۔ جب سب کچھ ہو گیا، سارا مسئلہ ہو گیا، اس میں انہوں نے جو کہہ دیا کہ ہم اس نبی کا انتظار کریں گے کہ کہیں آپ ہمارے زمانے میں آ گئے تو ہم ان کا دیدار کریں گے، ان کا استقبال کریں گے۔ اب مقام سب کچھ تیار ہو گیا، اس نے کہا میں بھی مکے میں 1 سال انتظار کروں گا، اگر میرے زمانے میں آ گئے تو میں اللہ کے نبی کا استقبال کروں گا، جشن مناؤں گا۔ اب توجہ فرمائیے، اب وہ 1 سال مدت رہنے کے بعد پھر وہ چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے تبا اول نے ایک کام کیا، اپنے علماء کو جمع کیا، ان کے مکان شادیاں کروانے کے بعد جاتے وقت اس نے پوری مجلس قائم کی، ایک محفل قائم کی، اور محفل میں بیٹھ کر ایک یعنی رک کا جس کو خط کہتے ہیں، ایک خط تعریف کیا، علماء کی مجلس میں بیٹھ کر خط لکھا، اور خط لکھ کر اس پر ایک مہر لگائی۔ علماء فرماتے ہیں اس نے مہر سونے کی بنوائی، اور سونے کی مہر بنا کر اس خط کے اوپر لگائی، بنوا کر مہر، سونے کی مہر بنوا کر پھر اس کو اس کی سٹیمپ لگائی اپنے خط کے اوپر، اور پھر ایک سب سے بڑے علامہ عالم ان کو خط دیا، خط میں لکھا کیا، بڑی توجہ، خط میں یہ لکھا اے اللہ کے آخری نبی، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں ملت ابراہیمی پر ہوں، اے اللہ کے نبی اگر آپ میرے زمانے میں دنیا میں تشریف لائے تو میں آپ کا دیدار کروں گا، استقبال کروں گا، اگر یہ نہ ہو سکا تو قیامت کے دن مجھے بھول نہ جانا، تبا کو اپنی غلامی میں قبول کر لینا۔ اب تبا کو یہ خود عالم کو لیا چلا گیا، اور یہ نصیحت بھی کہ نسل در نسل دیتے جانا تاکہ یہ میرا خط آپ کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ اب وہ وقت آ گیا، میرے آقا دو جہاں کی ولادت ہوئی، مکہ پاک میں ہوئی، اس کی تفصیل آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جب میرے مصطفیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو اس آقا کی آمد کی شان کیا تھی، عظمت کیا تھی، وہ رنگ کیا تھا کہ اللہ نے مصطفیٰ کی آمد کے صدقے پوری کائنات کو روشن فرما دیا، بہاریں عطا کر دی اور سکون عطا کر دیا، انسان کو انسانیت عطا کر دی، اور رشتوں کو آپس میں محبت سے جینا سکھا دیا۔ اب حضرات محترم میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کے بعد ہجرت کا میں مختصر سا تذکرہ جو میلاد پاک پر کرنا چاہتا ہوں کہ تبا نے کام کیا تھا، 400 علماء، وہ سارا واقعہ بھی نظر کیا۔ ادھر میرے آقا جب ہجرت فرمائی، ہجرت کی رات میرے آقا علیہ السلام جب چلے، اللہ اکبر کبیرہ، تو راستے میں وہ بریدہ جو قافلہ لے کر میرے مصطفیٰ کا راستہ روکنا چاہتا تھا، حضور کی راہ کے آگے کھڑا ہو گیا مدینہ پاک کے راستے میں۔ جب تاجدار کائنات کا آمنا سامنا بریدہ سے ہوا، جب اس کی نظر میرے مصطفیٰ کے چہرے پر پڑی تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اتنا حسین چہرہ، اتنا حسین چہرہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب بریدہ بات کو اختتام کی طرف لا رہا، بریدہ عرض کرنے لگا ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں
عرض کرنے لگا اللہ کے نبی آپ مدینے پاک جا رہے ہیں، ہم قافلہ بن گیا ہے، آقا اجازت عطا فرمائے میں چنڈا بناؤں، اپنے سر کی دستار کو اتار کر اپنے آسے کے ساتھ لگا کر قافلے کے اندر بلند کر دیا تاکہ مدینے والوں کو پتہ چل جائے کہ کملی والے مصطفیٰ کا جلوس آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، حضور کی آمد کا جلوس، ادھر مدینے والوں کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہ بڑی توجہ، وہ 400 گھر آباد کیے، وہ نسلیں چلتی رہی، اس انتظار میں وہ نسلیں آتی رہی کہ کب اللہ کے نبی آئیں گے۔ مدینہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کہ اہل مدینہ پاک نے فصائد الرجال والنساء فوق البیوت، وہ کیسا ہی منظر تھا کہ بوڑھے بھی عورتیں بھی چھتوں پر کھڑی ہیں، ان کے بچے بچیوں بچے گلیوں میں کھڑے ہیں، اہل مدینہ کملی والے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں جھوم رہے ہیں اور خوشی سے ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہے ہیں، اور مدینے والوں خوشیاں منو کملی والے مصطفیٰ آ رہے ہیں، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ اب اسی نسل سے چلنے والے، اسی خاندان سے چلنے والے ان بچوں کو انہوں نے یہ ترانہ سکھا دیا تھا کہ جب حضور مدینے میں داخل ہوں گے تو تم نے مصطفیٰ کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، مصطفیٰ کا استقبال ایسے کرنا ہے۔ میں تاجدار گولڑا کی قدموں میں ہاتھ رکھا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کا ترجمہ بڑے حسین انداز میں کر دیا، اس صورت میں جانا کا جانا کا جان جہاں کا سچ آقت رب کا سچ آقت رب کا جسی شان کو شان سب بڑھیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانی مت چمک لاٹ یہ کل زلفت آقا مستانی یہ محمور یقین بریہ چم کر پڑھئے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس ہستی کا کلام ہے، یہ اس حسین ہستی کا کلام ہے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ جو میرے نبی کی عزت اور ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے اس کی پیٹھ پر کملی والے مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ فتنہ قادیانیت، اور اس پر بحمد اللہ ہر ایک کی نظر ہے۔ دیکھیں سام، اللہ نہ کرے کسی کو سام لڑے تو جان جاتی ہے، مگر قادیانی کے ڈسے سے ایمان جاتا ہے۔ قادیانی سب سے بڑا فتنہ، مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکار مرتد ہیں، دار اسلام سے خارج ہیں۔ ان لوگوں سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اور قادیانیوں کے خلاف جہاد ہمارے اکابر کا ایک سلسلہ ہے۔ 1953 کی تاریخ میں 10,000 نوجوانوں نے اپنے نبی کی ختم نبوت پر اپنی جانوں کو قربان کیا، اور جس میں علامہ نیازی تھے، زندہ علامہ نیازی تھے، اور سید ابو البرکات تھے، سید خلیل احمد قادری تھے۔ میں یہاں آپ کی نظر کے بڑے افراد جو بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں۔ اس وقت علامہ نیازی، حضرت سید صاحب، آپ کے بیٹے خلیل احمد قادری اور دیگر لوگ، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے جن کو سزائے موت ہوگی، اور ان میں حضرت سید
سید ابو الحسنات قادری رحمہ اللہ آپ بھی گرفتار ہوئے، حزب الاناف والے، آپ کے بیٹے تھے سید خلیل احمد قادری، وہ ایک ہی اکلوتے بیٹے تھے، آپ سندھ میں گرفتار تھے، بیٹا لاہور میں تھا، جب گرفتار ہوئے آپ کے بیٹے کو بھی سزائے موت ہوگی۔ سنیے، بیٹے کو جب سزائے موت ہوئی، کچھ لوگوں نے کہا شاہ صاحب بڑی عمر کے آدمی ہیں، انہیں خبر نہ ہو کہ آپ کے بیٹے کو سزائے موت ہوگی، حضور کی عزت کا پہرا دیتے ہوئے، ختم نبوت کی چوکیداری کرتے ہوئے، لیکن آپ کو خبر مل گئی تو حاجی صاحب حضرت شاہ جی کا جواب کیا تھا جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو سزائے موت ہوئی ہے، گرفتار ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اور کیا ہوا کہ میرے پتر کو، یہ تو ایک خلیل احمد ہے، اگر اللہ مجھے ہزاروں خلیل احمد قادری عطا کرے، ہر بیٹے کو مصطفیٰ کی ختم نبوت پر قربان کر دوں۔ اور حضرت آپ لوگ اب بھی تو روٹی حلال کرنے کا وقت آ گیا ہے، ساری زندگی تو مصطفیٰ کے نام پر کھاتے رہے، حضور کے نام پر ہم پہنتے رہے، اللہ نے کائنات کی ہر نعمت نبی پاک کے صدقے میں عطا کی ہے، تو میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ رب نے اپنے میرے بیٹے کو نبی کی عزت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ علامہ نیازی جب آپ کو سزائے موت، آپ جیل میں گئے، آپ کو پتا ہے جس کو سزائے موت آ جائے وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں۔ علامہ نیازی آپ کا چہرہ تر و تازہ ہے، آپ پر کوئی گھبراہٹ نہیں۔ اسسٹنٹ پوچھتے ہیں، سارے پوچھتے ہیں، او بابا یہاں تو لوگ چیخیں مارتے ہیں، روتے ہیں، اور تو خوش ہے، کیا وجہ ہے؟ علامہ نیازی نے جواب دیا، اور سنو انتظامیہ والوں سب کو کہا تمہیں کیا، تم کیا سوچتے ہو میں کسی کی دکان کا تالا توڑ کر آیا ہوں؟ نہیں، میں تو اپنے نبی کی ختم نبوت کا پہرا دے کر آیا ہوں۔ اور پھر علامہ شاہ نورانی علیہ رحمہ کے کردار، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کا کردار، وہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کہ جنہیں بادشاہ مسجد میں مرزا نے کہا، مرزا کہنے لگا جی آؤ تفسیر کا مناظرہ کرتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کہنے لگا، یہ آخری جملے مرزا غلام قادیانی کہنے لگا، چونکہ منشی تھا وہ، اور وہ جب اس نے انگریز نے اسے نبی بنایا تو کہنے لگا جو میرے پاس فرشتے وہی لے کر آتے ہیں ان کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، عجیب نام تھا وہ، حضرت کائنات نے۔ اب اس نے کہا تفسیر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت شاہ جی نے فرمایا آ جا میدان میں، بادشاہ مسجد ہو گیا، آ جا، میں تیرے ساتھ مقابلہ تفسیر کا کرنا چاہتا ہوں۔ لاکھوں کا، یہ تاریخ کے اندر موجود ہے، لاکھوں کا اجتماع ہے، علماء ہے، محدثین ہے، شیوخ حدیث ہے، لاکھوں کا اجتماع ہے، سٹیج رکھ دیا کہ آج تفسیر کا مقابلہ ہوگا۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا آ جا میدان میں، تو بھی کاغذ و قلم رکھنا، میں بھی کاغذ و قلم رکھوں گا، تو نے بھی اپنے قلم کو لکھنے کا حکم دینا ہے، میں بھی اپنے قلم کو لکھنے کا حکم دوں گا، جس کا قلم خود لکھنا شروع کر دے گا وہ سچا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ وہ باغ کے میدان میں آیا، مرزا میدان میں آیا، لاکھوں کا اجتماع تھا، کسی مرید نے پوچھ لیا، حضرت کا دعویٰ بہت بڑا تھا، بہت بڑا اعلان تھا کہ خود قلم کو لکھنے کا حکم دیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم نے خود تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں تھا، میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ میرے علی تو نے قلم کو اشارہ کرنا ہے، ہم قلم سے لکھوانا شروع کر دیں گے۔ اس لیے صاحبوں، ہر لمحہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت کا درس دیا کریں، اپنے نبی کے پیار کا درس دیا کریں۔ اور یہ بات، یہ جو میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، اپنی اولاد کو دنیا کی ہر چیز دے کر دیں، کوٹھی، گاڑی، ہر چیز دے کر دیں، مگر اس کے اندر بنیادی چیز کون سی ہے؟ اپنی اولاد کو سچا اور سچا عقیدہ دے کر دیں، صحیح عقیدہ دے کر دیں، اور نبی کی عزت کا پہرا دینے والا بنا کر دیں۔ اس لیے میں انہی اشعار پر اپنی بات کو، حضرت رومی کشمیر نے کیا خوب کہا تھا کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی بھی آنیاں،
شدہ مدہ زیرہ زبرہ شان نبی وچ آئیاں آما لوگاں خبر رکھائی ایک خاصہ رمضہ پائیاں حضرات جن نے اپنے نبی سے وفا کی. اور ڈاکٹر اقبال بھی بولا بڑی خاموش شبہ مسئلہ کہ میں علامہ اقبال کے شعر پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. علامہ اقبال بولے اس پوری تقریر کا اس پوری محفل کا خلاصہ میں حکیم الامت ڈاکٹر اقبال کی زبان میں دینا چاہتا ہوں. علماء بیٹھے ہیں آپ ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین. مغز قرآن روح ایمان جان دین از حب رحمت للعالمین. اللہ ان مجالس کو تا صبح قیامت تک جاری رکھے. جن حضرات نے یہ اہتمام کیا اللہ ان کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. اور جو حضرات بالخصوص حاجی صاحب تمام حضرات پورے علاقہ کے جو کریے میں اپنے نبی کے ذکر کی محفلیں سجا رہے ہیں اللہ ان سب کو آباد رکھے. دوران گفتگو اگر کہیں مجھ سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو مالک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ معاف فرمائے. اللہ آئیسی کی دولت عطا فرمائے اور دین سے صحیح معنوں میں ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں یہ بات سے نشید رکھیں میلاد کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں. مقصد میلاد کیا ہے؟ یہ جملے 5 وقت کے ہم نمازی بن جائیں قرآن کے قاری بن جائیں اور پھر ہماری زندگیاں یہ ہوں کہ ہمیشہ سچ بولیں جھوٹ نہ بولیں اپنے والدین کی عزت کریں اپنے رشتہ داروں کی عزت کریں اپنے پڑوسیوں کی عزت کریں اور پھر معاشرے میں ہم ایسا انسان بن کر رہیں کہ دنیا سے جائیں تو یارو دنیا یہ کہے کہ یار یہ دنیا سے آج نبی کا سچا غلام جا رہا ہے نبی پاک سے سچا پیار کرنے والا جا رہا ہے. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محمد مبارک وسلم آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآل مبارک وسلم آمین. اللہ پاک اس روحانی اور پاک میلاد پاک کی اس مقدس تقریب و شہید کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. آمین. اے مالک کائنات یہ مقدس میلاد پاک کا تحفہ جس میں تلاوت قرآن پاک درود و سلام نعت پاک ذکر و اذکار ہوا یہ سارے کا سارا تحفہ لنگر شریف کی صورت میں شہنشاہ کل عالم امام الانبیاء تاجدار کائنات پیارے آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. آمین. آپ علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے انبیاء و مرسلین نبیین صدیقین شہداء صالحین امت کی پاک بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما. آمین. اللہ پاک میلاد پاک کی اس پاک محفل کا وسیلہ کل مومنین مومنات والمسلمین والمسلمات سب کی ارواح کو یہ ثواب پیش کرتے ہیں مولا سب کے درجات بلند فرما. اے اللہ پاک جتنے حضرات ہم یہاں بیٹھے ہیں مالک کائنات ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے آباء و اجداد میں جو فوت ہو چکے ہیں مولا سب کی کامل بخشش فرما. بالخصوص محترم محمد یاسین صاحب کی اہلیہ مرحومہ کی روح کو احسان کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے مالک کائنات ہمارے قریب میں جو قبرستان ہے اللہ پاک اس قبرستان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اے مالک کائنات تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما. گھروں میں اسپتالوں میں مجلس میں اس محلے میں اگر کوئی بیمار ہے مولا میلاد پاک کے صدقے سب کی بیماریوں کو دور فرما. سب کو ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما. اللہ پاک کی نظرات میں یہ تیرے حبیب پاک کی آمد کی خوشی منائی میلاد پاک کی تقریب سجائی اللہ سب کو برکتوں سے مالا مال فرما. سب کی روزی میں رزق میں مال میں جان میں عزت میں اور گھروں میں برکتیں عطا فرما. آمین. مالک کائنات پورے عالم اسلام کی خیر فرما. کشمیر و فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. مالک کائنات جو حضرات یہ ہر روز تقریباً میلاد پاک کی تقریبات ہو رہی ہیں اللہ اس شہر کو اس بستی کو میلاد کی برکات سے مالا مال فرما. اے اللہ ہماری مشکلوں کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں اعلیٰ اور کامل ایمان والی زندگی عطا فرما اور وقت آخر ہم سب کو کامل ایمان والی موت عطا فرمائی. اے مولا کریم ہم سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرما. مدینہ پاک کا صدقہ حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. اس اجتماع میں مولا یہ طلباء ہیں جو تیرے دین قرآن مقدس حفظ کر رہے ہیں دین پڑھ رہے ہیں
اللہ ان کو میدان دین میں کامیابیاں عطا فرما، قرآن کا حافظ بنا، دین کا عالم بنا۔ یہاں علماء موجود ہیں، اللہ ان سب علماء کی عمروں اور صحت میں برکت عطا فرما، اللہ سب کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد۔